اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ آج ہم کر رہے ہیں کہانی عقل مند بیوی۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ دوپہر کے وقت شریف الدین صاحب اپنی دکان پر کپڑا بیچنے میں مصروف تھا۔ بازار میں کپڑے کی دکانیں اور بھی تھیں مگر شریف الدین بزاز کی دکان پر گاہکوں کا تانتا بندہ رہتا تھا۔ کام زیادہ ہونے کی وجہ سے 2 ملازم بھی رکھے ہوئے تھے۔ ایک بڑھیا لاٹھی کے سہارے چلتی ہوئی دکان میں داخل ہوئی اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ شریف الدین گاہکوں کے ساتھ لین دین میں مصروف تھا۔ ایک ملازم نے پانی کا گلاس بھر کر بڑھیا کو پلایا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد شریف الدین نے اپنے ملازم کو بلایا اور ایک رکا دیتے ہوئے کہا کہ یہ رکا میرے گھر دے کر کہنا الماری سے فلاں رنگ کا تھان نکال کر دے دیں۔ ملازم رکا لے کر روانہ ہوا تو بڑھیا نے بھی اپنی لاٹھی سنبھالی اور تیز تیز قدموں سے ملازم کے پیچھے چل پڑی۔ کچھ ہی دور جا کر بڑھیا ملازم کے قریب پہنچ گئی۔ بڑھیا ملازم کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے چلنے لگی۔ چلاک بڑھیا نے باتوں ہی باتوں میں ملازم سے شریف الدین کے گھر کا پتہ معلوم کر لیا۔ اچانک بڑھیا ایک جگہ رک گئی اور اپنا سر پیٹ کر بولی، ہائے میری سامان والی گٹھری تو دکان پر ہی رہ گئی۔ ملازم جو بے وقوفی کی حد تک سادہ مزاج تھا کہنے لگا، اماں آپ ادھر ہی ٹھہرو میں گٹھری لے کر آتا ہوں۔ بڑھیا خوش ہو کر بولی، جا میرے بیٹے جلدی سے لے آ، یہ رکا مجھے دے دے۔ ملازم نے رکا بڑھیا کو دیا اور واپس چل پڑا۔ بڑھیا تو موقع کی تلاش میں تھی۔ فوراً شریف الدین بزاز کے گھر پہنچی اور رکا اس کی بیوی کو دیتے ہوئے کہا، یہ رکا تمہارے شوہر نے بھیجا ہے، الماری سے کپڑے کا فلاں تھان نکال کر دے دو۔ شریف الدین بزاز کی بیوی عقل مند تھی۔ اسے شک ہو گیا کہ یہ بڑھیا کوئی کٹنی ہے۔ اس نے کہا، بڑی بھی دکان پر 2 ملازم ہیں، ایک کو بھیج دیتے، آپ کو بلا وجہ تنگ کیا۔ ادھر بڑھیا کو جلدی تھی کہ کہیں ملازم واپس نہ آ جائے اور سارا بھید نہ کھل جائے۔ بڑھیا بولی، کوئی بات نہیں بیٹی، دکان پر بھیڑ تھی اور دونوں ملازم مصروف تھے، تم جلدی سے تھان دے دو تاکہ میں واپس جاؤں۔ بزاز کی بیوی نے کہا کہ میں آپ کو جانتی بھی نہیں، پھر کیوں دوں؟ شریف الدین کی عقل مند بیوی کو یقین ہو گیا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ بڑھیا نے اگرچہ بہت اصرار کیا لیکن وہ نہ مانی۔ چالاک بڑھیا سمجھ گئی کہ یہ عورت میرے دام میں آنے والی نہیں ہے اور اگر ملازم واپس آ گیا تو معاملہ پولیس تک پہنچ جائے گا، لہٰذا وہ چپکے سے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ شام کو شریف الدین بزاز نے یہ سارا واقعہ سنا تو اپنی بیوی کی عقل مندی پر بہت خوش ہوا۔ اخلاقی سبق: عقل کسی کی میراث نہیں، حاجت دماغی نقصان سے بچاتی ہے۔